चूंकि नौशीन और जरिश की शादी एक ही दिन तय थी, मगर हारून अंकल की फैमिली नौशीन का निकाह पहले करने के हक में थी। साद अहमद और शाइस्ता बेगम को भी भला क्या एतराज़ हो सकता था। शादी तय थी, निकाह शादी से कबल हो या शादी वाले दिन, एक ही बात थी। शादी से हफ्ता कबल उन्होंने निकाह का दिन रख लिया था। इस सिलसिले में दोनों जानिब खूब तैयारियां हो रही थीं। हादिया आपी आकर दोनों को एक दो बार पार्लर लेकर जा चुकी थी। दोनों ही माशाल्लाह खूबसूरत चेहरे की मालिक थीं। नौशी का चेहरा थोड़ा सा सांवला था, मगर बला का खूबसूरत और तीखे नकोश से मुज़ीन था, जबकि जरिश का सफ़ेद दोदिया हुस्न, गुलाबी छलकाते रुखसारों, घनी पलकों और हीरों की तरह दमकती निगाहों से ऐसा शोला था जो अपनी मासूमियत और कम उम्री से किसी का भी दिल लूट सकता था। खुदा की तरफ से दिया गया यह हुस्न दोनों बल्कि तीनों को नुमाया करता था। हादिया तो खैर से घर बार वाली थी, जबकि बाकी ये दोनों भी अपने फितरी हुस्न खूबसूरती में बेमिसाल थीं। आपा के इसरार पर ही जरिश पार्लर जाने पर राज़ी हुई थी, वरना खुद को संवारने उजागर करने की उसे ज़रूरत ही न थी। खुदा का वदियत किया गया हुस्न ऐसा ही था कि कुछ मसनूई सहारों की ज़रूरत कभी नहीं आई थी। ब्यूटिशियन ने उसका चेहरा देखते ही कह दिया था कि सिर्फ घर में तैयार किया गया ऑप्टन ही रोज़ाना हाथ पैरों और चेहरों पर मल लिया जाए, यही काफ़ी है। अब नौशी के साथ उसकी भी शामत आई हुई थी। मामा ने यास्मीन की ड्यूटी लगाई हुई थी कि रोज़ सोने से पहले दोनों बहनों को ऑप्टन मला जाए। जरिश जो सिरे से इस कदर उजलत में शादी पर रजामंद ही न थी, दिल में लाख एतराज़ात और इनकार के जवाज़ मौजूद थे, मगर मामा पापा को देखकर इनकार करने की जुर्रत न थी। पहले ही मामा पापा उसकी वजह से बमुश्किल ही हालात को हमवार कर पाए थे। खुदा खुदा करके संभले थे, वो इनकार करती तो कितना दुख होता। वो सारा दिन सब की ख्वाहिश पर शादी की तैयारी में मसरूफ़ रहती थी, मगर रात की तन्हाई में मौका मिलते ही कमरे की खामोशी में अपनी बेख्तियार हो जाने वाली सिसकियों को ना रोक पाती थी। हादिया आपा रोज़ाना चली आती थी और उसे न जाने किन किन अल्फाज में शादी के बाद की जिम्मेदारियाँ, शोहर के हकूक़ व फ़राइज़ समझाती रहती, तो वो सुर्ख चेहरे के साथ लब बस्ता सर झुकाए सुनती रहती थी। उसे लग रहा था ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कबल अज़ वक्त। ये सब उसकी बर्दाश्त और उम्र से बहुत ज़्यादा था। मामा पापा उसे कम अज़ कम 2 साल तो मज़ीद देते, मगर फुप्पो को न जाने किस बात की जल्दी थी। अब तो साद जमाल भी पाकिस्तान आ चुका था, उनके यहाँ भी आया था। पहले से ज़्यादा वजिया लग रहा था। गो कि उसने सरसरी सलाम दुआ और हाल चाल के बाद ज़्यादा कलाम नहीं किया था, मगर उसके अंदाज में ऐसी बात ज़रूर थी कि जरिश चौंक गई थी। साद जमाल का मामा पापा सब के साथ रवैया भी बड़ा लिया दिया सा था। वो फुप्पो और मामू जान के साथ ही था, मगर जिस तरह सारे अरसे में वो चुपचाप गुमसुम रहा, जरिश उलझती रही। सुमान अहमद की मोहब्बत से भरपूर चाहत और बारफ्तगी के मुशाहदे के बाद साद जमाल का ये गुमसुम खामोश लिया दिया अंदाज जरिश के अंदर कोई पिन मुसलसल चिबो रहा था। वो हफ्ते में 3 दिन कॉलेज जा रही थी। कॉलेज में उसने बतौर ख़ास किसी से शादी का जिक्र नहीं किया था, मगर क्या किया जाए, कैसरा खाला की सज्जल और राबिया दोनों उसी कॉलेज में ही थी। ख़ास तौर पर सज्जल के ज़रिए उसकी करीबी दोस्तों को थोड़ी बहुत भीनक पड़ गई थी। चूँकि ये शादी जिस तरह तय पाई थी और जिस कदर उजलत में हो रही थी, जरिश की कोशिश थी कि जानने वाली लड़कियों को मदऊ ही न करना पड़े। अगरचे किसी ने भी मुँह दर मुँह साफ पूछा न था, मगर वो खुद ही एहतियात बरत रही थी। मामा तो कह चुकी थी कि चंद दिन की छुट्टियां ले लो। पापा भी कह रहे थे कॉलेज ना जाओ, प्रिंसिपल से वो खुद ही जाकर बात कर लेंगे। सो वो मुतमईन थी कि अगले चंद दिन में वो कॉलेज जाने और दोस्तों के सामने से बच गई थी, मगर इस दौरान पढ़ाई का हरज होना था। वो अभी से फिक्रमंद थी। ये तय था कि उसे अपनी तालीम में फ़र्क नहीं आने देना था। हादिया आपा के समझाने बुझाने पर उसने और भी बहुत कुछ सोचा था कि साथ का मिजाज देकर उसे कायल करने की कोशिश करेगी कि वो उसे कम से कम 2 साल तक रिलीफ दे कि वो कम से कम गुजारा लायक तालीम तो हासिल कर सके। 2 साल बाद हालात मुनासिब हुए तो वो साथ को किसी न किसी तरह मज़ीद तालीम के लिए कायल कर लेगी कि उसे कम से कम MBA तो करने दे, और उसके बाद अगर उसे मुकम्मल घरेलू लड़की बनकर ज़िंदगी गुजारना पड़ी तो वो इस मकाम पर तो होगी कि ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से वो मुकम्मल तौर पर तमाम दारियों को बाएहसन निभा सके, वरना शायद कुछ भी मुमकिन न था कि जब तक साद जमाल ताउन न करे। वो ये सब खुद ही सोच रही थी। साद जमाल क्या सोचेगा, उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो फ़िलहाल कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। वो बड़ों की उजलत भरे फैसले में अपना मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहती थी। अगर साथ ताउन करे तो सब कुछ मुमकिन था, वरना नहीं। शादी तो हो ही रही थी, वो मजबूर भी थी, मगर शादी के बाद वो खुद कुछ हद तक फैसला करने का हक तो रखेगी।
उसने ये सब तय करके ही शाइस्ता के सामने शादी से इनकार नहीं किया था। ये सब सोचने और तय करने के बाद ही उसने बहुत से दीगर रिश्तों को भी नॉर्मल लेने की कोशिश की थी, जिनमें अब साद का और सुमान अहमद का ताल्लुक था। लेकिन अब जब से साद से मुलाकात हुई थी तो वो उलझ गई थी। उसके रवैये ने उसे बेचैन कर दिया था। चलो इसके साथ एक नया ताल्लुक बना था, वो कम उम्र थी, मगर मामा पापा के साथ उसका लिया दिया अंदाज उसे हजम ना हुआ था। साद इन सब हालात से बाखबर है, हादिया आपा बता चुकी हैं, मगर उसका सर्द रवैया क्यों था वो समझने से कासिर थी। निकाह की तकरीब घर पर ही तय थी। हाँ, अलबत्ता खाना रेडीमेड था। शाम होते ही मेहमान आना शुरू हो गए थे। सऊद अहमद ने इस तकरीब में करीबी तमाम अजीज़ों कारब को पमा अहलो एयाल मदऊ किया था। अलबत्ता इस्लामाबाद से सिर्फ उस्मान भाई आए थे। हादिया आपा रात में ही आ गई थी। वो असर के करीब ही दोनों को पार्लर छोड़ गई थी। घर काफ़ी काम था। मामा तन्हा थी। बेशक फूफो की बड़ी दोनों बेटियां आ चुकी थीं, हाथ बटा रही थीं, मगर उनकी जिम्मेदारी डबल थी। नौशी के लिए वलीमे का ऑफ वाइट फ्रॉक और पाजामा तैयार करवाया गया था। बेशक वो बाकायदा तमाम जेवर के एहतमाम से तैयार नहीं हुई थी। माथे पर बिंदिया और बाजू में चूड़ियों के अलावा गले में हल्का सा लॉकेट पहना था। बाकी सारा जेवर फूलों के गहने थे। नौशी बहुत प्यारी लग रही थी। कसम से नौशी, तुम तो क़यामत लग रही हो, आधी दुल्हन बनकर। अफान भाई की खैर नहीं, ये ना हो वो निकाह के साथ डायरेक्ट रुखसती ही की बात कर दें। जरिश ने उसको छेड़ा था। अफान के नाम पर वो एकदम शर्माई थी। बको नहीं, खैर तुम तो इन सादा कपड़ों में भी गजब ढा रही हो। साद भाई का ख्याल रखना, बल्कि उनसे नज़र उतरवा लेना। जरिश के रुखसार सुर्ख हो गए थे। जवाबी तारीफ की नहीं हो रही थी। छेंपे अंदाज में उसने टोका था। हल्के पिंक कलर के बिल्कुल सादा सूट में बगैर किसी आराइश के भी वो दमक रही थी, और मल मल कर लगाए गए ओपटन की सौंधी महक और गजरों की महक ने उसे बड़ा पाकीज़ा सा सिंगार अता किया था। शादी तक हर चीज़ मना थी, बल्कि आपा तो यहाँ तक ताकीद कर रही थी कि रोज़ाना लिबास हरगिज़ बदलने की ज़रूरत नहीं। शादी के करीब पूरा हफ्ता एक ही लिबास रखने से निखार ज़्यादा आता है। खैर ये तो उनकी मंतक थी, मगर जिस तरह घरेलू मसरूफियात थीं, जरिश कुछ खुद भी पहनने ओढ़ने से गाफिल हो चुकी थी। पार्लर से उन्हें वकार भाई लेने आए थे। तैयार तो सिर्फ नौशी ही हुई थी, वो तो साथ आई थी। जब वो दोनों घर पहुंची, दोनों तरफ के तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। जरिश उसे कमरे में ले आई थी। तुम ज़रा इजी होकर बैठो, अभी यहाँ रश लग जाएगा, मैं ज़रा दुल्हा भाई को देखाऊं। उसे मुस्कुरा कर कहते वो कमरे से निकल आई थी। चूँकि सारे करीबी ही मेहमान थे, इसीलिए औरतों और मर्दों के अलहदा सेटिंग अरेंजमेंट नहीं किया गया था। फूफो की फैमिली के साथ साथ को देखकर वो कुछ मुतमईन हुई थी, वरना न जाने क्यों गुमान हो रहा था कि शायद वो ना आए। ताया की फैमिली में फराह, अली और उस्मान भाई ही दिखाई दिए थे, और हमजा और जुबारिया भाभी को शादी से 3 दिन पहले ही आना था। उसने हर एक को देखा था, मगर उसकी निगाहें फिर भी भटकती रही थीं। कैसरा और ताहिरा के सब ही बहन भाई थे। दोहरी रिश्तेदारियां थी, सो सभी आए थे सवाए कैसरा बेगम के। उनके यहाँ पापा ने उनको कार्ड ज़रूर भेजा था, मगर सिर्फ शादी का, निकाह का नहीं। वो आए या ना आए ये उनकी मर्ज़ी थी। ये पापा की फराख दिली थी, मगर जरिश हर्ट हुई थी। वो इस औरत को कभी भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने इर्द गिर्द देखा था, हॉल में, टीवी लाउंज में, ड्राइंग रूम में, मगर उसकी निगाहें उसी तरह बेचैन रही थीं। उसने लाशऊरी तौर पर गले में पड़े हार को मुट्ठी में दबा लिया। उस्मान भाई उससे बहुत शफकत से मिले थे। यही हाल फरा और अली का भी था। फरा कुछ झिझक रही थी, मगर जरिश उससे नॉर्मल ही मिली थी। सबसे मिलने और सलाम दुआ करने के बाद वो वापस नौशी के पास जाने को उठी थी। अफान भाई 3 पीस सूट में वाकई दुल्हा लग रहे थे। अभी सिर्फ निकाह ही था, मगर वो खुसूसी एहतमाम से तैयार हुए थे। एक तरह से ये शादी की रिहर्सल ही हो गई थी। वो मुस्कुराती हुई लाउंज से निकली थी। आज के दिन वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, कुछ भी नहीं, मगर उसके दिल में गैर महसूस अंदाज में सन्नाटे में गूंजना शुरू हो गए थे। इतने शोरपुर हजूम फिज़ा में जरिश अंदर का माहौल महसूस करके खुद ही घबरा गई थी। वो अंदर कमरों की जानिब जाने के बजाय चंद पल खुली फिज़ा में गहरे गहरे सांस लेने की नीयत से बाहर लॉन की तरफ बढ़ी थी। राहदारी से निकलकर वो अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, सर झुकाए अपनी ही सोचों में गुम। उजलत में अंदर दाखिल होते वजूद से तसादम दोनों को न सिर्फ चौंका गया था, बल्कि अपनी अपनी जगह साकिन कर गया था। आने वाले वजूद ने उसके वजूद को गिरने से बचाने को बाजुओं में समेटा था, और फिर दोनों ही साकिन हो गए थे। जरिश के अंदर के सन्नाटों में एकदम हलचल सी गूंज उठी थी।
زرش حیران رہ گئی تھی، وہ اس چہرے کو اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی اور نہ پا کر اس کے اندر کے سناٹے گہرے ہو گئے تھے کہ ان کی کوئی بھی خوشی اس وجود کے بغیر کبھی بھی ناممکن تھی۔ اور اب سمان احمد کی نگاہیں اس کے وجود پر گویا تھم سی گئی تھیں۔ وہ حسین تو پہلے ہی تھی، مگر اس وقت اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا گویا ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی ہوں، بغیر کسی آرائش، سادہ سے حسن اور لباس میں جو سمان احمد کے دل کا قرار لوٹ گئی تھی۔ زری بے آواز سرگوشی زرش کے ساکن وجود میں جان ڈال گئی تھی۔ اسے صورتحال اور مقام کا احساس ہوا تو فوراً نظریں جھکا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ان کے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹنے پر سمان نے بڑی بے قرار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ وجود، یہ حسن، یہ چاند چہرہ ان کے مقدر میں بھی ہو سکتا تھا، مگر ان کے جذبات میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ سمان کے لب ہلے تھے۔ ٹھیک ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سمان کے اندر دکھ کے بادل گہرے ہونے لگے۔ پیاری لگ رہی ہو۔ سمان دل کی بات زبان پر لانے سے نہ روک پایا تھا۔ زرش نے بے اختیار سر اٹھا کر پانی سے ہٹی نگاہوں سے انہیں یوں دیکھا کہ جیسے زنش کرنا چاہ رہی ہو۔ آپ کچھ کہتے کہتے وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ پیچھے ہٹے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی۔ زرش، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہ بھول جائیں؟ درمیانی عرصے میں جو بھی ہوا فراموش کر دیں۔ ہم آپس میں پہلے کزن تھے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ پلیز چپ ہو جائیں۔ کہنا بہت آسان ہے مگر عمل کرنا بہت مشکل۔ آپ کس قدر آسانی سے کہہ رہے ہیں فراموش کر دوں؟ کیا آپ میرا وہ یقین، وہ اعتبار دلا سکتے ہیں جو آپ پر تھا؟ بولیں، جواب دیں۔ سمان احمد کے ایک طرف ہٹنے پر وہ آگے بڑھی۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رک گئی تھی۔ انتہائی غصے سے انہیں دیکھا، وہ خاموش تھے۔ نہیں دلا سکتے آپ مجھے میرا وہ اعتبار۔ بہت غلط کھیلا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ آپ میرے تایا کے بیٹے تھے، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ماما پاپا نے بیٹے کی کمی قدم قدم پر محسوس کی تھی، اور ہم نے بھائیوں کی، اور میں نے تو آپ کو حقیقی بھائی سمجھا تھا، مگر آپ نے کیا کیا؟ نہ صرف میرا اعتبار توڑا بلکہ مجھے ذلیل بھی کیا، میرے اوپر بہتان بازی کی، میری محبت، میری چاہت کو غلط رنگ دیا۔ زرش پلیز۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تو سمان کے اندر ندامت کے ناگ اٹھنے لگے۔ گناہ گار ہو تمہارا، مگر جتنی تم بے قصور ہو اتنا ہی میں بھی۔ چلے جائیں میرے سامنے سے، مت آیا کریں میرے سامنے، نفرت سی محسوس ہوتی ہے مجھے آپ سے۔ سمان دکھائی نہیں دیا تھا تو وہ بے چین سی ہو کر رو دینے کو تھی، اور اب دکھائی دیا تو آنکھیں ساون بھادوں بنی ہوئی تھیں۔ سمان نے چند پل اسے دیکھا۔ زرش کا انداز حد سے زیادہ دل شکن تھا، جبکہ اس کا رونا دل پر قیامت بن رہا تھا۔ بڑی بے بسی سے سمان نے دوبارہ دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے، مگر وہاں سعد جمال کو دیکھ کر ٹھٹک جانا پڑا۔ نہ جانے اس نے کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا۔ سمان کے اندر بے چینی سے ابھرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اسی چپ چاپ انداز میں زرش کو دیکھ کر سعد نے سمان کو دیکھ کر مسکرا کر جو سلام کیا تھا، زرش نے آواز پر فوراً پلٹ کر دیکھا۔ سمان سے ہاتھ ملا تھا، سعد بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً بوکھلا کر چہرہ صاف کرنے لگی تھی۔ بہت لیٹ آئے تم؟ زرش تیزی سے دوپٹے سے رخسار رگڑتے دوسرے دروازے سے واپس اندر چلی گئی تھی۔ ہاں بس آفس کا کام تھا چچا جان، اور ابو کی غیر موجودگی میں لازمی کرنا تھا، اپنے عقب میں سمان کی آواز سنائی دی تھی۔ نکاح کی تقریب ہوتے ہی ہادیہ آپا کے کہنے پر وہ نوشی کو وہیں لاؤنج میں لے آئی تھی۔ عفان بھائی اور دیگر مد حضرات کے بیٹھنے کا انتظام ڈرائنگ روم میں تھا۔ عفان بھائی کی ماما نوشی کے وارث صدقے جا رہی تھیں۔ لاؤنج میں قریبی رشتے کے مرد حضرات کے سوا سبھی خواتین ہی تھیں۔ ہنسی مذاق، باتیں، آوازیں، اس قدر پرشور ہنگاموں کے باوجود سعد جمال اس طرح گمسم تھا۔ بظاہر اس کی نگاہیں نوشی کے ساتھ بیٹھی مسکراتی زرش پر تھی، مگر ذہن پر ان گنت خیالات کی فلم سی چل رہی تھی۔ سمان احمد کا زرش کو گرنے سے بچانا، اس کی تعریف کرنا، زرش کا اندر رونا، اور پھر سمان احمد کو چلے جانے کا کہہ دینا، جبکہ اس سب کے برعکس سمان احمد کا وہی نارمل انداز برقرار تھا۔ یہ سب اسے بہت الجھا چکا تھا۔ فیصلہ بہت مشکل تھا، اور ایسے عالم میں فرح کا سامنا ہونا۔ بے شک فرح سعید احمد اس سے بالکل نارمل ہی ملی تھی، ایک کزن کی ہی حیثیت سے، مگر سعد جمال جو خود کو بہلا پھسلا کر حالات کے لیے تیار کر رہا تھا، اب پھر گمسم ہو گیا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے، کس طرح امی ابو سے بات کر لے کہ وہ اس کے احساسات و جذبات کو سمجھ لیں۔ زرش نوشی کے قریب سے اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکل آئی تھی۔
سعد جو ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ جی آپ؟ اسے حیرت ہوئی، ساتھ میں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہوئی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سعد کا انداز حد سنجیدہ تھا۔ زرش نے دھیان سے دیکھا۔ جی کہیے۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے اپنی اندرونی گھبراہٹ پر قابو پاتے نارمل انداز میں کہا، ادھر نہیں، میرا مطلب ہے یوں کھڑے کھڑے تو بات نہیں کر سکتا، ویسے بھی سامان آ جا رہے ہیں، یہ بات کرنے کی مناسب جگہ نہیں، اگر تم کہیں بیٹھ کر میری بات سن لو تو۔ زرش اب حقیقت میں الٹی تھی۔ سعد جب سے پاکستان لوٹا تھا اس کا انداز یہی تھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ اچھا آپ ادھر نوشی کے کمرے میں چلے، میں آتی ہوں۔ سعد کے جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ پہلے پانی پی کر اپنی گھبراہٹ ختم کرنا چاہی، پتہ نہیں سعد کو کیا کہنا تھا ایسے عالم میں کہ جب شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ سوچ کر الجھ کر رہ گئی۔ وہ نوشی کے کمرے میں آئی تو سعد نوشی کی اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کتاب رکھ دی تھی۔ بیٹھو۔ سعد نے بستر کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ کھڑی رہی۔ آپ پلیز بات کیجیے، میں سن رہی ہوں۔ تم اپنی شادی سے خوش ہو؟ سوال ایسا تھا کہ زرش کا چہرہ سرخ رنگ ہو گیا۔ جی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے تم اس شادی پر راضی ہو یا نہیں؟ اس کے حیران ہونے پر سعد نے وضاحت کی تھی، یہ سراسر ماما پاپا کا فیصلہ ہے، میں تو پڑھنا چاہتی ہوں مگر… وہ سعد پر ابھی سے واضح کر دینا چاہتی تھی کہ شادی کی وجہ سے اس کی تعلیم متاثر ہو رہی تھی۔ یہ موقع اچھا تھا، اس نے فوراً کہہ بھی دیا، اگر میں انکار کر دوں تو؟ جی؟ زرش نے چونک کر سعد کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ میں سمان احمد کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، ایسے عالم میں کہ جب سب نے اسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ زرش کے اعصاب پر گویا بم پھوڑا گیا تھا۔ وہ تحیر سے دیکھے گئی۔ تم مجھے غلط نہیں سمجھنا، مجھے کوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ امی ابو بھائی کوئی بھی نہیں، سب کو ماموں جان کی بیماری کی فکر ہے، اور یہاں اس اجلت بھرے فیصلے کی وجہ سے جو اتنی زندگیاں برباد ہو رہی ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، خاص طور پر سمان احمد، اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی۔ نو نیور، ناممکن۔ تم اگر میرا ساتھ دو تو میں امی ابو سب کو راضی کر لوں گا، شادی رکوا لوں گا۔ ٹھیک ہے، رشتہ یوں ہی برقرار رہے گا تب تک میں حالات کو سنوارنے کی حد المقدور صحیح نہ کر لوں۔ زرش بے حس و حرکت سعد کو دیکھے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں الفاظ نہ جانے انجانے تھے یا اس کی سماعت کمزور تھی، وہ نہ سمجھی سے ساکن تھی۔ سمان احمد کے حوالے سے ایک اور الزام اس کے سر تھا۔ سمان احمد کی ذات ایک اور شخص کی نظروں میں اس سے گرا گئی تھی، مارے صدمے کہ وہ کسی بھی قسم کی تردید کے قابل نہ رہی تھی۔ زرش، تم سن رہی ہو میری بات؟ خدا کی قسم مجھے سمان احمد سے متعلق کچھ علم نہ تھا، اور جب علم ہوا ہے دل چاہ رہا ہے سب کچھ ملے میٹ کر دوں۔ پلیز چپ ہو جائیں، میرا سمان بھائی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ کتنی تجدید کروں میں کہ سب کو یقین آ جائے؟ نہیں ہے میرا ان سے کوئی تعلق، جو کچھ بھی تھا ان کی طرف سے تھا، جو بھی تھے ان کے یک طرفہ احساسات تھے۔ آپ یقین کریں میرا، دوسروں کی طرح آپ تو کم از کم مجھے الزام نہ دیں۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سعد نے عجیب بے چارگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں الزام نہیں دے رہا اور میں اتنا کمزور نہیں ہوں، مگر بات تو ساری یہ ہے کہ اس سارے قصے میں سب سے زیادہ نقصان صرف سمان احمد ہی اٹھا رہا ہے۔ یہ خاندانی چپکلش صرف ذاتی مفاد اور حسد کی بنا پر کی جانے والی سازش ہے۔ وہ حق رکھنے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو چکا ہے۔ آپ میرے سامنے ان کا نام بھی نہ لیں، اس سارے قصے کے ذمہ دار وہی ہیں۔ تایا ابو کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک طرفہ تائی امی کی حیثیت بھی مسلم تھی۔ جب انہوں نے ایک دفعہ ہادیہ آپا کے لیے کھل کر انکار کر دیا تو پھر ساری بات ہی ختم تھی۔ ایسے عالم میں سمان بھائی کے احساسات و جذبات کو صرف حماقت ہی قرار دوں گی۔ اپنے ساتھ کی جانے یا ہونے والی زیادتی کے سراسر ذمہ دار صرف وہ خود ہیں۔ آپ مجھے نہیں، انہیں جا کر باور کروائیں۔ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے سختی سے کہا تھا۔ سعد نے چونک کر اسے بغور دیکھا۔ اس کے الفاظ کمزور بھی نہ تھے، اس کی اپنی ذات کے برعکس۔ زرش، تم پلیز، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ سمان بھائی کا قصہ نہ چھیڑیں۔ یہ شادی اس قصے کو قصہ پاری نہ بنانے کے لیے ہی طے ہوئی تھی۔ اگر آپ کو نئے سارے الزام وغیرہ سمیت قبول ہوں تو صاف بات کریں، اگر انکار کرنا چاہتے ہیں تو مجھے باور کروانے یا میرے جذبات جاننے کے بجائے جا کر اپنے بڑوں سے انکار کریں۔ اگلے ہی پل وہ خاصی تلخ ہو چکی تھی۔
سعد نے خاصی حیرت سے اسے دیکھا۔ 5.5 فٹ سے بھی نکلتا قد، مناسب سراپا دلکش، چہرے کی خوبصورتی سمیت وہ حد سے زیادہ دلکش تھی۔ ایسے میں اس کی گفتگو اگر میں سچ مچ انکار کر دوں تو زرش کا دل کانپ اٹھا، تو میں سمجھوں گی مجھ پر الزام لگانے والوں میں ایک فرد کا اضافہ اور ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ تنفر سے گویا ہوئی تھی۔ زرش تم بات سنیے میری ساتھ جمال، یہ میرے والدین کا فیصلہ ہے۔ انکار کرنا ہوتا تو میں خود 100 طریقوں سے کرتی، مگر میں ایک الزام کندھوں پر لادے ساری عمر ایک بوجھ کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ سمان بھائی کیا تھے، ان کے جذبات کیا ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کے گھر سے ایک الزام لے کر نکلنے کے بعد میں ہر بات بھول گئی ہوں۔ اگر آپ ان کے لیے مجھے چھوڑیں گے یا الزام دیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، ہمارے بڑوں کو ضرور پڑے گا۔ آپ مجھے قائل کرنے کے بجائے اپنے والدین کو قائل کریں تو شاید کوئی راہ نکل آئے۔ غصے سے کہہ کر وہ پلٹی تھی، آنکھوں میں نمی سی تھی مگر مضبوط بنی ضبط کر رہی تھی۔ زرش رکو تو، اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے کہنے کو؟ نمی کو انگلی سے صاف کیا۔ زرش مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہیں الزام نہیں دے رہا سمان احمد کے متعلق۔ پلیز چپ ہو جائیں، نفرت سی ہو چلی ہے مجھے اس نام سے۔ بات ہو چکی ہے، اب واضح کر چکے ہیں، شادی میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، میں سب برداشت کر لوں گی مگر میرے والدین شاید یہ برداشت نہ کر سکیں۔ زرش کا جی چاہا کہ شدت سے روئے۔ سعد نے لب بھینچ لیے۔ آپ انکار کر رہے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں نا آپ؟ چاہے کر لیں، مگر یاد رکھیے گا اس کے بعد کبھی ہمارے سامنے نہ آئیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو میں نفرت میں ہر حد سے گزر جاؤں۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ دروازے کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ سعد جمال نے بے بسی سے ہلتے پردے کو دیکھا تھا۔ اس کی بے بسی میں ایک دم کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو قائل کر لینا کتنا آسان سمجھ لیا تھا اس نے، مگر اب پچھلی تمام ناکامیوں کے بعد اس محاذ سے بھی ناکام ہونا پڑا تھا۔ پوری طرح شکست سے دوچار ہو گیا تھا۔ ایک پل کو سعد جمال کو لگا جیسے وہ ایک بند گلی میں آ کھڑا ہوا ہے جس کے آگے کوئی راستہ نہیں، مجبوراً اسے وہاں ٹھہرنا تھا، اپنے لیے نہیں تو اور بہت سے لوگوں کے لیے ہی صحیح۔ شام کے قریب 2 دن بعد شارق زمان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نویرہ دوبارہ ہسپتال نہیں گئی تھی۔ فاروق چچا کے ساتھ ہی شارق واپس گھر آیا تھا۔ وہ کچن میں رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی جب ان کی واپسی ہوئی تھی۔ سرسری سلام دعا اور حال چال کی پرسش کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شارق کے گھر آ جانے کا سن کر حمید چچا اور چچی چلی آئی تھی۔ شام کے بعد خاندان کے چند اور لوگ بھی عیادت کو آ گئے تو کام بڑھ گیا تھا۔ مہمانوں کی تواضع اور کھانا پینا، نویرہ تو اس میں مصروف رہی تھی، شاکرہ ساتھ تھی سو سہولت رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب مہمانوں کی واپسی ہوئی تو وہ دونوں بھی کچن کے کاموں سے فارغ ہو گئی تھیں۔ شارق زمان گھر آنے کے بعد صرف کمرے میں لباس تبدیل کرنے کو گیا تھا۔ مہمانوں کی وجہ سے مسلسل لاؤنج میں ہی ٹی وی لگائے بیٹھا رہا تھا۔ شاکرہ کو اماں کے پاس بھیج کر نویرہ نے لاؤنج میں جھانکا تھا۔ صوفے پر دراز دایاں بازو گلے میں موجود پھندے میں ڈالے وہ ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عجب سی بے حسی اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ دعا مانگ کر اٹھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اماں مہمانوں کے جاتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ میڈیسن کھاتے ہی وہ سونے لیٹ گئی تھی۔ اماں کے کمرے میں جھانکا، شاکرہ بھی لائٹ آف کیے سو رہی تھی۔ باقی گھر کے بھی سارے دروازے لاک چیک کر کے لائٹس آف کرتے وہ لاؤنج میں چلی آئی جہاں ٹی وی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ شارق زمان لیٹے لیٹے سو چکا تھا۔ شاید نویرہ نے ایک پل کو دیکھا، شاید کوئی رد عمل ہو، مگر وہ واقعی سو چکا تھا۔ دایاں ہاتھ سینے پر تھا، بایاں ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول جکڑے پہلو میں تھا۔ ٹی وی آف کرنے کو ریموٹ کنٹرول لینے کو جھکی تو شارق نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ تمہارا تو مجھ سے پردہ چل رہا تھا شاید۔ لیٹے لیٹے سیدھی آنکھیں نویرہ کے چہرے پر گاڑی تھی۔ نویرہ نے سیدھے ہو کر گہری سانس لی۔ اس کا طنز صاف سمجھ گئی تھی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، جب پردہ کرنا چاہیے تھا تب آپ نے ایسا کچھ ہونے نہ دیا۔ اب کہاں کا پردہ؟ نویرہ کا انداز بڑا سنجیدہ تھا بلکہ کچھ طنز آمیز بھی تھا۔ تو پھر تمہارے اس رویے کو کیا سمجھوں؟ غصے سے اس نے دیکھتے ہوئے شارق زمان اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹی وی آف کر کے ریموٹ کنٹرول سائڈ پر پھینکا تھا۔ جوابی کارروائی بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے ہٹنے کو تھی جب شارق نے غصے سے ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے پاس ہی صوفے پر گرا لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسی جوابی کارروائی؟ گدے پر سنبھل کر بیٹھتے ہی اس نے شارق کو دیکھا تو اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا،
کوڑ مغز تو نہیں؟ جب سب سمجھ رہے ہیں تو پہیلیاں بجھوانے کا فائدہ؟ وہ شاری کے قریب سے اٹھنا چاہتی تھی مگر اس نے بازو پکڑ کر ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج نویرا نویرا کے لب و لہجے پر درستگی سے ٹوک دیا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ پرسوں تم اکیلی اسپتال سے چلی آئی، وہ تو بعد میں رضا نے بتایا کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آ رہا ہے، اس کے بعد تم آئی ہی نہیں۔ میں نے 100 بار فون کیا، تم نے ریسیو نہیں کیا، اور اب شام سے میں آیا ہوں تم منہ ہی سیدھا نہیں کر رہی ہو۔ تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو تو اپنی اسی خوشی میں مست رہنا چاہیے کہ میں آپ کے گھر میں ہوں، آپ کے نام سے وابستہ۔ طنزیہ لہجے میں فوراً کہا گیا۔ شارق نے غصے سے چند پل اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے تمہارا اب اس انداز میں اریٹیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جس بات کو وجہ بنا کر تم یہ ناراضگی دکھا رہی ہو میرے نزدیک اس وجہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تم میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو۔ میری زندگی میں اگر ایسی ویسی کسی عورت کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ کون تھا مجھے روکنے والا؟ خواہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، صرف عیادت کرنے آئی تھی۔ اگر تم اس کی مہمان نوازی کر دیتی تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، الٹا تم اس کے سامنے کیا کچھ نہ کہہ گئی تھی اور پھر ایسے ہی چلی آئی۔ باہر کی عورت ہی رہے گی، بیوی نہیں بن جائے گی۔ بیگم صاحبہ اس نکتے پر غور کریں۔ خاصی غصے سے باور کروایا گیا تھا۔ نویرا نے غصے سے بازو کھینچ لیا۔ میں نے آپ سے وضاحت نہیں مانگی، وہی بے لحاظ انداز تھا۔ پھر موڈ کیوں خراب ہے؟ خوش ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ خاصا جلا کٹا انداز تھا۔ خیر اب یہ تو نہیں کہہ سکتی، مرتے مرتے بچہ ہے تمہارا شوہر، اگر خوشی مناؤ تو خاصی بڑی وجہ ہے۔ نویرا نے شارق کے الفاظ پر اسے صرف دیکھا تھا، بے اثر چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ نماز پڑھ لی یا ابھی پڑھنی ہے؟ پڑھ چکی ہوں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 10:30 بجا رہی تھی۔ چچا بتا رہے تھے لالا منصور گرفتار ہو گیا تھا، کل ہی شاید گرفتار ہوا تھا۔ اچانک خیال آیا تو اس نے شارق کو دیکھا۔ ضمانت بھی ہو چکی ہے، ایسے لوگ ایسے کام کرنے سے پہلے ضمانت کرواتے ہیں۔ انجم پر اوپر سے دباؤ تھا ورنہ وہ چھوڑتا نہیں کبھی۔ خیر اسے چھوڑوں گا میں بھی نہیں، میں بڑا لحاظ کرتا رہا ہوں اس شخص کا۔ اب کی دشمنی کی بنیاد اس کی طرف سے ہوئی ہے، ساری عمر یاد رکھے گا کس سے الجھا ہے وہ۔ کیا کریں گے آپ؟ شارق کے تیور دیکھ کر پوچھا۔ کم از کم اس کے حلق میں گولی اتارنے سے کم بھی نہیں کروں گا۔ لہجہ بڑا پرعزم تھا۔ اس کے حلق میں گولی اتار کر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ تلخی سے اس سے پوچھا۔ میرا خون اتنا سستا نہیں تھا۔ شہوانہ کون ہے میری بلا سے؟ اس کے بیٹے نے کس کماش کی عورت سے شادی کی یہ اس کا مسئلہ تھا۔ یہ معاملہ اگر میں اچھالتا تو بہت پہلے یہ کر چکا ہوتا۔ وہ شخص جان بوجھ کر ہر دوسرے دن مجھے تکلیف دینے آ پہنچتا ہے۔ یہ جھگڑا تول نہ پکڑتا اگر وہ جان سے مارنے کی دھمکی نہ دیتا۔ اگر وہ ایسی دھمکی آزمائے گا تو چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہنی۔ تو فائدہ کیا ہوا ہے اس سارے جھگڑے کا؟ وہ جرم کر کے بھی آزاد ہے اور آپ ہسپتال کا قیام بھی بھگت چکے ہیں۔ انسان کو اتنا جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے پہلو تہی بھی تو کی جا سکتی تھی۔ وہ مجھے میرے سامنے ماں بہن کی گالیاں بکتا رہے اور میں چپ کر کے سنتا رہوں، اتنا ہی بغیرت سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اس نے غصے سے نویرا کو دیکھا۔ نویرا کے چہرے پر بڑی استہزائیہ سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ خیر میں کیا سمجھوں گی، کوئی انسان کیا ہے، اس کے اعمال ثابت کر ہی دیتے ہیں۔ اپنی ماں بہن کی گالی تو ہر کسی کو بری لگتی ہے، چاہے وہ کسی کی بہن بیٹی پر رات کی تاریکی میں ہاتھ ڈالنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ نویرا کا یہ باریگیاں نہیں گیا تھا۔ شارق زمان نے بڑے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ میں تمہیں اپنے اس عمل کی وضاحت دے چکا ہوں، ازالے کے طور پر تم ادھر ہو اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ انسان ہوں، فرشتہ نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ انسان ہی بہکتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے نہیں اترتے گناہ سر انجام دینے۔ نویرا کے طانے نے اسے بری طرح مشتعل کر دیا تھا۔ اپنے عمل کی کیا توجیہ پیش کی ہے اور ازالہ بھی خوب کیا ہے۔ زندہ انسانوں کے احساسات تو ایک طرف، ان کی زندگیوں سے کھیلا ہے آپ نے۔ جسے آپ ازالہ کہتے ہیں وہ موت ہے، اس سے بہتر تھا بدنامی کا توق گلے ڈال کر زندگی بسر ہو جاتی۔ یہ ازالہ عمر بھر کا توق گلے میں ڈال دیا ہے آپ نے۔ تنفر سے کہتے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نبیل بھائی کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ جان کر بھی انسانیت کے ناطے نہ آ سکیں، اور مجھ سے تو خیر ان کے 100 گیلے ہیں۔ شارق زمان میری بات یاد رکھیے گا، اگر میں اپنے بھائیوں کی نظروں سے گری ہوں تو آپ کو بھی مجھے اپنے گھر میں آباد کر کے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں میں آپ کے ساتھ آخری حد تک کمپرومائز ضرور کروں گی کہ اب یہ میری مجبوری ہے، پہلے میرے والدین تھے اور اب آپ کی اولاد۔ اپنے اندر کی بھڑاس نکال کر وہ بغیر پلٹ کر دیکھے لاؤنج سے نکل گئی تھی۔
नफीसा फूफो फरा को अपने घर ले जाने के लिए आई थी। सईद अहमद साद का रिश्ता और फिर शादी तय कर देने के फैसले से उनसे नाराज़ थे। उन्होंने उनसे बात की थी, अपना मौक़िफ़ समझाया था। सईद अहमद समझे थे या नहीं? हाँ, अलबत्ता उन्होंने फरा को उनके साथ शादी के लिए जाने की इजाज़त दे दी थी। तैयारी तो पहले भी वो कर चुकी थी। अब्बू की इजाज़त पाकर वो उनके साथ चली आई थी। इस्लामाबाद से जुबारिया भाभी भी आ चुकी थीं। एक दिन उन्होंने अहमद लॉज में गुजारने के बाद चचा के यहाँ क़याम किया था। ज़्यादा रिश्तेदार सभी तकरीबन उसी शहर के रहने वाले थे। दोनों तरफ के मेहमान वगैरह मिलते जुलते ही थे। इसीलिए मेहमान जो चंद आ चुके थे, कभी फूफो के यहाँ रहते थे और कभी सऊद अहमद के यहाँ चले जाते थे। कल नौशी की मेहंदी थी और परसों ज़रिश की। दोनों तरफ का फंक्शन होटल में एक साथ ही तय था। फूफो के यहाँ उनकी सारी आल औलाद जमा हो चुकी थी, सवाए सितारा बाजी के, जो कि अपने घर में तैयारियों में मसरूफ़ थीं। हादिया आपा भी मुसलसल घन चक्कर बनी हुई थी। सुबह के वक्त वो इधर थी तो शाम को वो मामा वगैरह के पास चली जाती थी कि दोनों तरफ की तैयारियों में वो बराबर हाथ बटा रही थी। ये सब लोग अगरचे अपने आप को अच्छी तरह कंपोज कर चुके थे, इस हकीकत को मान चुके थे, मगर दिल में जो दर्द था वो गाहे बगाहे तकलीफ ज़रूर दे रहा था। अली रोज़ कॉलेज से वापसी पर चाचा के यहाँ ही चला जाता था। अगर दिल किया तो रात को वापस आ गया, वरना फ़ोन करके वहीं रुक जाने की इतला कर देता था। सईद अहमद भी रोज़ ही चक्कर लगा रहे थे, मगर दिल में सभी अफसुर्दा से थे। आंखों में अचानक पानी जमा होने लगता तो फ़ौरन जहन को किसी और जानिब मसरूफ़ कर लेते, गोया सब के दिलों को एक मुस्तकिल रोग सा लगा था। फूफो के यहाँ आए उसे दूसरा दिन था। इस सारे अरसे में उसका साथ जमाल से सिर्फ एक ही दफ़ा सामना हो पाया था। अजब बेचारगी से भरी निगाह उसकी तरफ उठी थी और फरा ने खामोशी से सर झुकाकर निगाह फेर ली थी। साथ जमाल अगर उसके सामने आने से इज्तनाब कर रहा था तो वो खुद भी बच रही थी। ज़ोबिया आपी उसे ज़रिश के लिए तैयार करदा मलबूसात दिखा रही थी। इस वक्त लाउंज में फूफो, मारिया बाजी के अलावा दीगर मेहमान ख़वातीन भी थीं। हादिया आपी मामा के यहाँ गई हुई थी, तैयब को यहीं फूफो के पास छोड़कर गई थी। बहुत प्यारे हैं कपड़े, एक से बढ़कर एक। हर लिबास पर निगाह पड़ते ही वो तारीफ़ कर रही थी। सुमान भाई और ज़रिश की शादी से मुतल्लिक़ ख़यालात की अज़ान कहाँ तक ना पहुँची थी, मगर ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब ही होते हैं, कब हकीकत का रूप धारते हैं। ज़ेवर देखते उसकी आंखों में धुंध सी आ ठहरी थी। ये सब सुमान भाई के हवाले से भी तो हो सकता था। ये सब एहतमाम वो लोग भी तो कर सकते थे, मगर वो किससे शिकवा करती। वो धुआं चेहरा लिए बैठी हुई थी। आपा, एक कप चाय पिलवा दें। मारिया आपा ने साद की तरफ देखा। उलझा हुलिया और थकन से भरपूर सरापा था। साद की आवाज़ सुनकर भी फरा ने सर न उठाया था। क्या हुआ है? फूफो ने भी साद को देखा। वो काफ़ी मुज़म्मिल सा लग रहा था। कुछ नहीं, उधर बेजारी का और ही आलम था। वो आजकल सबसे ही नाराज़ था, सबसे बोलचाल बंद थी। सारा वक्त घर से बाहर या कमरे में बंद रहकर गुजार रहा था। किसी को बात करने, कुछ समझाने का मौका ही नहीं दे रहा था। नफीसा बेगम के दिल में मलाल जागा। साद जमाल ने एक सरसरी निगाह सर झुकाए वजूद पर डाली थी, उसमें क्या क्या जज्बे कार फरमा थे, उनकी तेज़ निगाहें से न छुप सकी थे। तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे तुम्हारी। उन्होंने तफक्कुर से उसे देखा था। सितारा से उम्र में बड़ा ही सही, मगर घर भर का लाडला और चहीता बेटा था। बचपन से लेकर अब तक हर जायज़ व नाजायज़ उसकी पूरी हुई थी, मगर अब की बार उसकी ख्वाहिश वो कैसे पूरी कर देती। उनके दिल का मिलाल बढ़ने लगा। कुछ नहीं हुआ मुझे। आपा, एक कप चाय बनवा कर मेरे कमरे में भेज दीजिएगा और कोई मुझे तंग ना करे, सोना चाहता हूँ मैं, उसी बेजार अंदाज में कहकर वो पलटा था। साथ कहाँ थे सारा दिन? सुबह के गए हुए थे। तुम्हारे अब्बू कितनी दफ़ा पूछ चुके हैं। यही था, मुख्तसरन कहकर वो चला गया था। फरा ने सर उठाकर सुकून का सांस लिया। जाओ मारिया, चाय बनाकर दे दो। न जाने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। रात भी कुछ नहीं खाया था। सुबह बगैर कुछ खाए पिए निकल गया था और अब शक्ल दिखा रहा है, न जाने कहाँ ख़वार होकर आया है। सूट केस में मलबूसात और जेवरात को रखते उन्होंने बेटी से कहा तो मारिया बाजी उठकर चली गई थी। फूफो सामान समेटकर ज़ोबिया बाजी के साथ सूट केस उठवा कर अपने कमरे में चली गई थी। वो भी उठकर किचन में चली आई। प्यास लगी थी। मारिया बाजी चाय बनाकर कप में डाल चुकी थी। फरा, ये चाय तुम ज़रा साथ को दे आओ। अनस, उनका बेटा, रो रहा है, देखो क्या हुआ उससे। मैं आपा, वो झिझक गई थी। हाँ, दे आओ उसे, वो कहकर उजलत में किचन से निकल गई थी कि उनके बेटे के रोने की आवाज़ बुलंद तर होती जा रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने कप थाम लिया। न जाने ज़िंदगी बार बार उन्हीं रास्तों पर क्यों ले आती है जहाँ इंसान चलना नहीं चाहता।
یہی حال اس کے ساتھ تھا۔ وہ پھپھو کے ہاں آنا نہیں چاہتی تھی مگر ابو کے کہنے پر انکار نہ کر سکی تھی۔ بڑی دقتوں سے اس نے سعد کے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جائیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بستر پر دراز تھا، کمبل گردن تک تانے اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھائے، جھجکتے الجھتے اس کی طرف چلی آئی تھی۔ سعد جمال یکٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ یہ اس کی نظروں کا وہم تھا یا حقیقت تھی؟ ایسے ان گنت خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ فرح سعید احمد اس کے پاس ہو، اس کے ارد گرد نگاہوں کے سامنے چلتی پھرتی، اسے ایک خواب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ چائے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ والہانہ نگاہوں سے نگاہیں بجائے اس نے کپ بڑھایا تھا۔ سعد جمال کو لگا جیسے طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے کپ تھام لیا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ انکار میں سر ہلا گئی۔ نہیں، چلتی ہوں۔ وہ پلٹی تھی۔ فرح بے چین بے قرار آواز پیروں میں زنجیر بن کر لپٹی تھی۔ وہ پلٹے بغیر وہیں تھم گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ سب غلط ہو رہا ہے؟ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ ٹھہرا تھا۔ شاید حالات کا یہی تقاضا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ حالات۔ صرف ایک فرد کی غلطی کی سزا 4 انسانوں کی زندگیاں برباد کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تلخی سے اس نے فرح کو دیکھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے سعد جمال کو دیکھا۔ بڑی ہوئی شیو، الجھے ہولی اور بے ترتیب لباس میں وہ سعد سے بالکل مختلف تھا جسے وہ جانتی تھی۔ فرح، تم تو کم از کم میرا ساتھ دو، میں سب کے سامنے ڈٹ جاؤں گا، پلیز تم مجھے سپورٹ کرو۔ ایک دم ملتجی لہجے میں سعد نے فرح کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ نہیں، یہ سوچیے گا بھی نہیں۔ 2 دن بعد شادی طے ہے آپ کی۔ میں آپ کی کسی بھی عمل میں شریک نہیں ہوں گی، سوری۔ اس نے سختی سے انکار کیا تھا۔ سعد جمال نے انتہائی بے بسی سے اسے دیکھا۔ فرح، میں تمہاری آس پر اتنی دور سے آیا ہوں، تم تو کم از کم مجھے نا امید نہ کرو۔ میں نے آپ کو کبھی آس نہیں دلائی تھی۔ ادھر وہی انداز تھا۔ تمہیں میری حالت کا احساس نہیں ہو رہا کیا؟ سعد کے لہجے میں بے چارگی سی اتر آئی تھی۔ فرح کے اندر عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ سعد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ سعد کے ہاتھ کے گرم لمس نے اس کو چونکایا تھا۔ آپ کو بخار ہے؟ اس نے تشویش سے سعد کو دیکھا۔ مر رہا ہوں میں اور کسی کو احساس ہی نہیں۔ فرح نے صرف سعد جمال کو دیکھا تھا۔ مجھے صرف ٹینشن ہے، بخار نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ سعد نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ کوئی میڈیسن وغیرہ لے لیتے؟ اس نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ میری دوا تم ہو، تم مان جاؤ تو میں ہر طوفان سے ٹکرانے کو تیار ہوں۔ سوری، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، سختی سے کہہ کر سعد جمال کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ سعد جمال کو اچھی خاصی حرارت تھی۔ اس کا ذہن بار بار ادھر ہی بھٹک رہا تھا۔ باقی سارا دن سعد جمال کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ صرف ایک دفعہ پھپھو اندر گئی تھی ان کے کمرے سے، واپسی پر سعد جمال بھی نہ صرف کمرے سے نکل آیا تھا بلکہ گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ اس نے کئی بار خاموشی سے پھپھو کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ یہاں آ کر اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ سعد جمال کی باتیں بار بار دل و دماغ پر دستک دیتی تو وہ خود کو کسی نہ کسی کے ساتھ باتوں میں الجھا لیتی تھی۔ رات گئے تک ڈھولک کا اہتمام تھا۔ کھانے پینے کے بعد سبھی خواتین کزنز لاؤنج میں ہی جمع ہوئی تھیں۔ رات 12 بجے کے قریب سعد گھر آیا تو اس نے ہنگامے نے اسے مزید مشتعل کیا تھا۔ طاہرہ بیگم کے سبھی بہن بھائی سوائے کیسرا بیگم کے ادھر ہی جمع تھے۔ آل اولاد سمیت کہ جمال صاحب کی برادری، چچا سے نسبت رشتہ داری یہی لوگ تھے۔ سوائے طاہرہ کے باقی سبھی کیسرا بیگم سے بدظن ہی رہے تھے، بلکہ ملنا ملانا بھی سرسری سا ہی تھا۔ رات 1 بجے کے قریب یہ ڈھولوں کا پروگرام چلا تھا۔ اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی تھی جا پڑا تھا۔ صبح سارے گھر میں بڑی خوشگوار سی ہلچل تھی۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے سوائے چند ایک کے باقی سبھی لیٹ اٹھے تھے۔ ناشتے وغیرہ کا سلسلہ 10 بجے تک چلا تھا۔ آج رات نوشی کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے۔ کل ان لوگوں نے زرش کی مہندی لے کر جانا تھی۔ ناشتے کے بعد سارے گھر میں اسی سلسلے میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ فرح کو مہندی اچھی لگانی آتی تھی۔ نوشی کی مہندی کی شرکت کے لیے ہر کوئی اس سے مہندی لگانے کا اصرار کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ جو بھی کہہ رہا تھا مہندی لگا رہی تھی۔ صوبیہ باجی کو ابھی مہندی لگا رہی تھی کہ سعد جمال چلا آیا تھا۔ آپا، وہ ریڈ شرٹ اور اس کی ہم رنگ ٹائی کہاں ہے؟ مجھے مل نہیں رہی۔ آواز پر مہندی لگاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تازہ شیو کے بعد کندھے پر تولیہ ڈالے وہ زوبیہ باجی سے مخاطب تھا۔ فرح کے دیکھنے پر بڑی ناراض نگاہ ڈالی تھی۔ ادھر الماری میں ہی ہوگی۔ یہ کیا تم نے شیو کر ڈالا ہے؟ منع بھی کیا تھا رہنے دیتے، کل مہندی تھی، پرسوں شیو کروا لیتے۔
بڑی ہوئی شیو کے ساتھ مہندی کی ویڈیو اتنی اچھی نہیں آتی، 2 دن کا انتظار نہیں ہو سکا تم سے؟ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، فرح کی کزن عروبہ نے کہا۔ آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتائیں، اس نے زوبیہ باجی سے کہا۔ الماری میں ہی ہوگی، یہ تم جا کہاں رہے ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ انہیں اچانک یاد آیا تو پوچھا۔ فرح سر جھکائے بدستور مہندی لگاتی رہی۔ بتایا تو تھا آپ کو، اسار کو تو جانتی ہے نا آپ، وہی جو میرے ساتھ UK میں تھا، وہ آج پاکستان آ رہا ہے، اسے ریسیو کرنا ہے، اور ساتھ میں اس کا کچھ سامان بھی ہے جو اس نے میرے ہاتھ گھر والوں کے لیے بھجوایا تھا، مگر مجھے اس کے گھر جا کر دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پلیز جلدی سے شرٹ ڈھونڈ دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ کہہ کر نکل گیا۔